الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور انداز ذہن میں ہوگا کہ شروع میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوال، آپ کی طرف سے کامنٹس، آبزرویشنز، کوئی میسیج، کوئی نصیحت لوگوں تک پہنچانی ہو، اور پھر ہماری طرف سے کوئی جواب، کوئی تبصرہ، کوئی وظیفہ، کوئی تفسیر، اس پر بات چیت ہوا کرتی ہے۔ موسٹ آف یو نو دیٹ آور پروگرام every Monday and Tuesday it's live from 7 o'clock till 8 o'clock in the evening, and then throughout the week it's repeated at different intervals so that people at different times or in different countries can view it. And the format, you are well aware, in the beginning we start off with a short bayan, a short speech on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, any comments, and any important messages, etc. And sometimes it's answers from our side, any advice or any consultation that we need to pass on to yourselves. اور موضوع کافی سیشن سے چل رہا ہے کہ وہ صفات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کرتے ہوئے ان کو سکھائی، ان کو سمجھائی، ان کے اندر یہ رچائی، اور ان صفات کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پوری کمیونٹی تھی، پوری سوسائٹی تھی، دنیا کی بہترین کمیونٹی بنی، دنیا کی بہترین بلکہ مثالی ایک کمیونٹی بنی۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت سب سے بہترین شخصیات ہیں۔ صحابہ اکرام میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کی جو جماعت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور جب صحابہ اکرام کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے فضائل عرض کر رہا تھا، تو اس وقت
غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب موضوع تھا تو اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ دو الگ جملے اللہ رب العزت نے اس انداز میں جو ذکر کیے ان کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کہ اللہ رب العزت خود بھی فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ ایک جملہ، اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا، اور پھر پورے دنیا کے اندر مختلف خطوں کے اندر پھیل گئے، اور جہاں جہاں گئے دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے سب سے کامیاب ترین شخصیات ہوئیں۔ تو خیر، جو صفات دوز کوالٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم instilled inside them, and he nurtured the Sahaba, because previous to this many of these qualities they did not possess. In fact, they had negative qualities previous to coming to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was the blessing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the tarbiyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the nurturing under his guidanceship, under his supervisionship, that they attained this great status. And this was one of the great missions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to nurture them. That's why when we say that amongst the missions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was it? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. That tazkiyah nafs, this was one of the great missions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس انداز میں جو تربیت فرمائی تھی، تو تزکیہ نفس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں سے ایک مشن، اہم ہدف میں سے، آبجیکٹو میں سے ایک اہم آبجیکٹو تھا۔ تو من جملہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی تربیت فرمائی، وہ تھا درگزر کرنا، to forgive and forget. And we've been speaking about this over the last couple of sessions. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, he gave them these practical examples. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ان کو مثالیں دی، کہ جیسے اشارہ کیا تھا کچھ سیشن پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف، مکہ سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر، آج کل تو بڑا شہر ہے، اس زمانے کے اندر اتنا بڑا شہر نہیں تھا، اور آج کل بڑا ہی مشہور شہر ہے، اور وہاں بہت سارے پھل فروٹ ہر قسم کی چیزیں وہاں اگتی ہیں، موسم بہت بہترین ہے۔ جب میں وہاں سعودی کے اندر رہا کرتا تھا پڑھائی کے دوران مدینہ شریف کے اندر، تو طائف سے جب لوگ آتے تو بعض اوقات ہمیں ہدیے کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتے اور کہتے کہ یہ ہمارے خود اپنے علاقوں سے ہیں، وہاں کے کھجوریں بھی بڑی مشہور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑا مشہور علاقہ تھا، اور اتنا مشہور کہ وہاں سال کے بعد ایک خاص میلہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ وہاں میلے کے اندر تمام کے تمام عربستان سے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے کہ وہاں جا کر طائف کے جو بڑے ہیں اگر ان سے میری بات ہوئی، طائف کے جو سردار ہیں، ہر علاقے کے قبیلے کے سردار ہوا کرتے ہیں، ان تینوں سے اگر میری بات ہوئی، اگر ان کا دل نرم ہوا، اللہ نے ہدایت دی، انہوں نے دین قبول کر لیا، تو ان کی وجہ سے باقی جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے ایمان کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے جب اس دین کو قبول کیا ہے تو اس لیے ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے دعوت کے دوران بڑی حکمت ہوتی ہے کہ مختلف طبقات کو دعوت دینا، جو مالدار طبقہ ہے ان کو بھی دعوت دینا، جو بزنس تجارتی طبقہ ہے ان کو بھی دعوت دینا، جو غریب ہیں ان کو بھی دعوت دینا، جو فقیر ہیں ان کو بھی دعوت دینا، مردوں کو بھی عورتوں یعنی ہر لحاظ سے ہر طبقے کو دعوت دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی مبارکہ سے اس کی مثالیں دی۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر دعوت دی، when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to Medina, to Taif, and he gave them the explanation of deen, he invited them towards deen.
with this intention that these three leaders of Taif, and Taif was a very, very famous area in those days in the Arabian Peninsula, that if these three leaders were to accept Islam, accept me as the Prophet, then those under them, they will find it easier, because they will think to themselves that if the leaders have accepted it, then it must be true. The Prophet ﷺ spoke to them, and rather than accepting it, they denied it altogether. They listened carefully, and then they said, we don't want to accept your message, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا. وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کے بعد واپس آئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی بدتمیزی کی. The people of that place, they abused Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and not only verbally but physically as well. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی اس انداز میں، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا، اور پھر یہاں تک اتنی بے عزتی کرنے کی کوشش کی کہ جو بچے ہوتے ہیں گلی کوچوں کے، تو بچوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ جاؤ اور محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتھر مارو. تو بڑے جو تھے وہ تو بڑے اپنی جگہ پر، لیکن چھوٹے چھوٹے جب بچے آپ وہاں اس شہر سے نکل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر فیصلہ کیا کہ اس شہر سے میں نکل ہی جاؤں. یہ لوگ جب میری بات نہیں مان رہے تو اس شہر سے میں نکل ہی جاؤں. اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اس انداز میں چھوڑا نہیں. They did not leave the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to leave in peace. They set the street youngsters and the children to pelt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with stones. Now imagine, you're a stranger in this area, you don't live in this city or in this village, and you're leaving the area, and all those youngsters, all the children, all the people in that begin to stone you one after another, and the stones are striking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on different parts of his body. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam کو پتھر لگ رہے ہیں، کوئی سخت لگ رہے ہیں، کوئی آہستہ لگ رہے ہیں. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر خون کر دیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was dripping with blood because of their pelting of the stones. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ پورا خون نیچے آپ کے پیزار مبارک جو ہیں ان کے اوپر لگتے لگتے آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ پیزار کے ساتھ چپک گئے. خون جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اس کو چپکا دیتا ہے. The blood was dripping down Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onto his feet, and then his footwear became clogged to his feet, to such an extent when he went out of the area, پورے شہر سے جب نکل گئے، اس علاقے سے نکل گئے، تو بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. To such an extent he became unconscious because of the loss of blood, because of weakness. نہ ادھر انہوں نے کھانا دیا، نہ پانی دیا، کوئی چیز. پورا دن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، ان کو دین سمجھاتے رہے، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت. ادھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے سخت دھوپ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی تو فرشتے آئے، اور فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیتے ہوئے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہاڑوں کی سرپرستی دی ہے. The angel Jibreel, he appeared and he said, O Prophet of Allah, this angel that I have with me, he has the supervision over the mountains. And if you wish so, اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ان دونوں پہاڑوں کو حکم دے گا، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے تاکہ درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرش ہو جائیں. They can be crushed in between.
یا اس کے علاوہ جو بھی آپ سزا دینا چاہتے ہیں، انہوں نے اتنی آپ کو سزا دی، اتنی بدتمیزی کی اور اتنی آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اتنا آپ کو زخمی کیا. They've tortured you so much, they've hurt you so much, they've abused you so much, O Prophet of Allah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اصل موضوع پر، یہ موضوع کا حصہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، if these people, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied to Jibreel that don't punish them at all, don't hurt these people at all, ان کو کسی طریقے سے دکھ نہ پہنچاؤ، ان کو سزا مت دو. Because if these people haven't accepted my message, it could be, and I hope from Allah, that amongst these people, their children, their progeny will come up and those people will accept my message. اگر انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے، ان کے اولاد میں سے کوئی نہ کوئی اٹھے گا جو میرے اس ایمان کو، میرے اس دین کی بات کو قبول کر لے گا، میری رسالت کا قبول کرے گا، اس دین کو قبول کر لے گا. لیکن میری طرف سے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. معافی، کتنا ظلم ہوا، کتنی سختی ہوئی، حالت کتنی سخت ہوئی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے دل کے ساتھ سانس لے کر فرمایا ان کو کچھ نہ کرو، کسی قسم کی سزا نہ دو، معافی، درگزر کر دینا. اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی. اور تاریخ میں لکھا ہے اس معافی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے، میری بات کو، میرے اس دین کی دعوت کو قبول کر لیں گے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he said that somebody from their children and from their progeny will accept Islam. ان ہی طائف والوں میں سے، اگلی بات آپ سے عرض کروں، بہت سارے لوگوں کو یہ اگلی بات نہیں پتہ، ان ہی طائف والوں میں سے ایک جوان، بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا بعد میں، لیکن ان میں سے ایک جوان تھا، اس کا نام تھا محمد بن قاسم. محمد بن قاسم. اس واقعے کے تقریباً 80 سال بعد، اور وہ وہاں انہوں نے ایمان قبول کیا. they had accepted Islam, some of them, and amongst their progeny somebody called محمد بن قاسم یہ وقت کا جنریل ہوئے. اور پھر ان کی وجہ سے یہاں، جس کو آج ہم ہندوستان کہتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں، بنگلہ دیش، یہ پہلے تینوں اکٹھے تھے، پورا کا پورا ہندوستان تھا. ہندوستان کو اسلام لانے والا یہ شخص تھا. لمبا واقعہ ہے. سندھ کے علاقے میں، سندھ کا آج کل جس کو ہم سندھ کہتے ہیں، وہاں کچھ عورتیں، وہاں کے وڈیروں نے، ہے اکثر وہاں بدھسٹ رہا کرتے تھے، بدھسٹ ایک مذہب ہے، وہاں مذہب والے زیادہ رہا کرتے تھے، لیکن کچھ ہندو لیڈرز جو تھے انہوں نے کچھ عورتوں کو اپنی یہاں قیدی بنا کر رکھ دیا تھا. اور ڈپلومیٹک سیاسی انداز کے اندر محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کرو. انہوں نے ان کو ریلیز کرنے کی کوشش کی، نہیں کیا. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر پوری فوج ادھر لے کر آئے. اور پھر ان کے ادھر رہنے کی وجہ سے، لمبا واقعہ ہے، ادھر رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان، اس وقت کے ہندوستان، آج کل تو 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان. تو اس وقت کے ہندوستان، محمد بن قاسم آئے اور ان کی وجہ سے پھر دین اسلام پھیلا. تو آج کل یہ جو ہزاروں کی تعداد، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان اس علاقے کے اندر ہیں، سب سے پہلی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی وجہ سے ہوا. لیکن محمد بن قاسم جو اس طائف سے آئے تھے، طائف کے اندر رہا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی اولاد میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج کو اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے، لیکن نبی نے دعا کی تھی
کہ یہ اگر ایمان نہیں قبول کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی قبول کر سکے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کافی کالز آئی ہوئی ہیں، کالرز سے میں کہوں گا کہ آپ آن دا لائن رہیں، اور باقی جو نئے کالرز ہیں وہ بھی آئیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی کالز انشاءاللہ لیں گے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔